ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں ہم بات کریں گے ان خواتین کے حقوق کے بارے میں جو کہ کسی نہ کسی جگہ کام کرتی ہیں، بطور امپلائی کام کرتی ہیں، اور ان کو وہاں پہ جو ہیرسمنٹ کاز ہوتی ہے اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ بہت سارے جو ورکنگ ویمن تھیں انہوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا کہ کیا جو ہے وہ خواتین کی ورک پلیس کے اوپر جو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں پولیس سے ہٹ کر کوئی قانون ہے جو کہ تحفظ فراہم کرتا ہو۔ تو آج کی جو نشست ہے وہ ایسی ہی خواتین کے بارے میں ہے جن کو مسائل درپیش ہوں وہاں پہ جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں، یا کہ وہاں پہ وہ مختلف ایز این امپلائی کام کرتی ہیں۔ اس میں جو اسپیشل لیجسلیشن ہے، آرٹیکل جو 34 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جس نے گارنٹی کیا تھا کہ ہم خواتین کو وہ تمام حقوق دیں گے، جو کہ وہ اقدامات کیے جائیں گے جو کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوں۔ اور اسی آرٹیکل کے زیر سایہ جو ہم نے ریسنٹ 2010 میں باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اور جو پروٹیکشن آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ، سو پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 جو ہے وہ پاس کیا، جو کہ پنجاب میں ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں ہے، جو بلوچستان پروٹیکشن ایکٹ ہے اگینسٹ ہیرسمنٹ 2012 میں آیا، پھر اسی طرح سندھ میں آیا، پھر اسی طرح کے پی میں آیا۔ تو یہ مختلف صوبوں میں یہ قانون ہے اسپیسیفکلی جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہر خاتون کو جو کہ وہ ورک پلیس کے اوپر کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح صرف خاتون ہی نہیں، اس میں اگر کوئی مرد بھی ہے، اگر وہ بھی اس کو بھی ہیرسمنٹ کاز ہوتی ہے تو وہ بھی اس لا کو جو ہے وہ انووک کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ یہ خواتین سے متعلق ہے اور زیادہ شکایات خواتین ہی کو ہوتی ہیں کہ ان کو کسی ایسے جسچر کی بنا کے اوپر ہراساں کیا جاتا ہے، کسی ایسے فزیکل ایکٹ کی بنیاد کے اوپر ہراساں کیا جاتا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن میں جو کہ ہر وہ ایکٹ آتا ہے جس کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ ہراساں ہوتی ہے۔ آپ کسی کو غلط کوئی جملہ کستے ہیں، آپ کسی کو غلط فیور اس کی لیتے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سیکچول فیور، یا آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جو انوانٹیڈ جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے، یا اس کو کسی بھی طرح سے جو ان ویلکم ٹچ ہے وہ اگر کیا جاتا ہے، تو یہ تمام جو اشارے کہہ لیں یا یہ جو تمام معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اس قانون کے تحت آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو واقعہ، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے اس سے متعلقہ جو ابھی بیان ہوا ہے، تو وہ ہیرسمنٹ میں آئے گا۔ تو لہٰذا بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ہیرسمنٹ کی، اور وہ جو خاتون ہے وہ سیکشن 2 کے تحت جو ہے وہ اپنی جو ایتھارٹی ہے اس کو اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ اس قانون کے تحت انکوائری کی جائے۔ اور ایتھارٹی جو ہے، کمپیٹنٹ ایتھارٹی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی، اس کے اوپر لازم ہے کہ اس قانون میں ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ لازم ہے کہ اس قانون کے تحت وہ اپنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے گا، 2 یا 2 سے زیادہ افراد پر مشتمل۔ تو وہ انکوائری کمیٹی جو ہے ودن 3 days پروسیڈ کرے گی انکوائری کو، اور لازم ہے اس قانون کے اندر کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ انکوائری مکمل کرے گی اور اس کے بعد اپنی فائنڈنگ دے گی۔ اور یہ اگر کوئی ایتھارٹی اس کے اوپر ایکشن نہ لے، اگر انکوائری نہ ہو، تو ڈائریکٹ جو ہے کمپلینٹ جو امبڈس مین ہے جسے ہم محتسب کہتے ہیں، سو محتسب کا جو خواتین محتسب کا تقرر ہے اس لاء کے تحت، اس قانون کے تحت، اور وہ خاتون جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی خاتون محتسب کو درخواست دے سکتی ہے، اور خاتون محتسب جو ہے
وہ اس پہ رپورٹ مانگ سکتا ہے متعلقہ ادارے سے، اور اس کے بعد پھر جس کے خلاف اپلیکیشن ہے اس کو نوٹس جاری کر کے اور اس کو بلا کے وہ ساری پروسیڈنگ کر کے اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ جو ہے جو مغتصب ہے وہ اس کو سزا دے، اس شخص کو جس نے کسی بھی خاتون کو کسی بھی طرح ہراساں کیا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس ایکٹ کا مقصد۔ قوانین ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ جو ہے وہ پروٹیکشن انشور کی جائے، لیکن ایک عرض جو ہے وہ مرد حضرات سے بھی ہے، ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم خواتین کا احترام کریں۔ جب تک کوئی مرد از خود جو ہے وہ خاتون کا احترام نہیں کرے گا اور اس کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دے گا جو اس کو دیا جانا چاہیے بطور ایک پڑھے لکھے شہری کے، ایک بہتر شہری کے، تب تک جو ہے وہ ہم عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو اس کا حق ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خاتون کو وہ تحفظ دیں۔ ہم اگر خاتون کو وہ تحفظ دیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اعتماد آئے گا، اور وہ خواتین جو صرف اس وجہ سے جاب میں نہیں آتی کہ وہ کسی ہراسگی کا شکار ہو کر گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ بھی باہر نکلیں گی اور جاب کے لیے آئیں گی، اور جو کہ بہت ضروری ہے آج کے اس بدلتی صورتحال میں، جب کہ لوگ جو ہے وہ اکنامک کرائسس کا شکار ہیں، اور اس صورتحال کے اندر جو خاتون کام کے لیے باہر آتی ہے، کسی ادارے میں کام کرتی ہے، اس کی عزت جو ہے وہ نہ صرف ادارے کے ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، وہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ جب تک ہم خود امپاورمنٹ نہیں کریں گے خواتین کی اور یہ ڈسکریمنیشن ختم نہیں کریں گے، تب تک جو ہم ایک بہتر اور آئیڈیل معاشرہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، خواتین کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔